محترم سامعین، آج کے اس خطبے میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کروں گا، مسجد کے احکام اور مسجد سے کیا کیا کام ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں لوگوں سے گزارش کروں گا تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ جو لوگ آئیں ان کو سنتیں پڑھنے کے لیے بھی وقت جگہ میسر رہے اور بیٹھ بھی سکیں۔ دلوں میں محبت رکھیے، لوگوں کو کشادگی سے جگہ دیجیے تاکہ تمام لوگ آسانی سے خطبہ سماعت کر سکیں۔ محترم سامعین، یہ جو مسجد ہے، اس مسجد سے ایک انسان کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ انسان کی روح کو اطمینان اور سکون میسر ہوتا ہے۔ مسجد میں آتا ہے روح سکون ہوتی ہے۔ یہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ انسان کا اللہ رب العالمین سے تعلق جڑتا ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے، کہاں مانگے؟ چلو مسجد چلو۔ انسان سوچتا ہے ظہر میں جا کے دعا کر لوں گا، عشاء میں جا کر دعا کر لوں گا، اللہ تعالیٰ سے ساری چیزیں مانگ لوں گا۔ مسجد کی اتنی اہمیت ہے، یاد رکھیے، اگر روئے زمین پر مسجدیں نہ ہوتی تو لوگ جنگلی جانور ہوتے، درندے بن جاتے۔ مسجدیں نکال دی جائے، کہاں سنیں گے بیانات، کہاں تربیت ہوگی، کہاں اخلاق معلوم ہوں گے۔ مسجد ایک ایسی جگہ لوگ باہر لڑائی جھگڑا کر دیں گے، گالی گلوچ کر دیں گے، لیکن مسجد میں نہیں کریں گے۔ تقدس والی جگہ ہے، احترام کرتے ہیں۔ تو یہ مسجد کوئی خاص عمارت نہیں ہے، مسجد عام عمارت نہیں ہے بلکہ خاص عمارت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، اللہ کا گھر ہے یہ، بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، قلعہ ہوتا ہے، ہم بارہا سنتے ہیں، لیکن آج ایسا معاملہ ہو گیا کہ مسجد کا محدود تصور ہو گیا۔ کیا تصور؟ 5 ٹائم نماز پڑھو، گھر چلے جاؤ، 5 ٹائم نماز پڑھو، گھر چلے جاؤ، تھوڑا بہت لڑائی جھگڑا کر لو، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ہمارے پاس تصور نہیں۔ مسجد کا تصور کیا ہونا، وہ بھی ان چیزوں کا بھی تذکرہ کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک۔ اس کی اہمیت کو سمجھیے کہ مسجد اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ایک انسان کو اپنے گھر سے پہلے مسجد تعمیر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر تعمیر کرنے سے پہلے مسجد نبی کی تعمیر کی، پھر آپ نے اپنا گھر بنایا۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران ہجرت جب چند دن قباء میں آپ مقام ٹھہرے تو وہاں پر آپ نے مسجد قباء بنائی۔ اتنی زیادہ مسجد کی اہمیت ہے کہ ہمیں سب سے پہلے مسجد کی فکر کرنا چاہیے، اچھی جگہ لینا چاہیے، اچھے انداز میں اس کو بنانا چاہیے۔ اچھے انداز کا مطلب یہ نہیں کہ اسے خوبصورت، بلکہ اچھے طریقے سے، تاکہ تمام مصلی مرد اور عورتیں تمام لوگ آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، اس طرح بنانا چاہیے۔ یاد رکھیے، مسجد جتنا اخلاص کے ساتھ بنائی جائے گی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی 40x50 یا 50x55 کی کچھ مسجد نبوی تھی جب شروع میں تعمیر کی گئی، لیکن اس مسجد سے جو بھی آدمی نکلا اس نے دنیا کا رقشہ بدل دیا۔ آج ہماری اتنی بڑی مسجدیں ہیں، ہر شہر میں ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں ہیں۔ ملک دنیا تو چھوڑیے، انسان اپنے محلے اپنے آپ کو نہیں بدل پا رہا ہے، دنیا اور ملک اور معاشرے کو کب بدلے گا؟ کتنی مسجدیں ہیں، کوئی مسجد میں ایسا آدمی نظر نہیں آتا جو کم سے کم اپنی مسجد کی تو اصلاح کر لے، مسجد میں رہنے والے لوگوں کی اصلاح کر لے، مسجد کو اس کا مقام دے۔ مسجد کا مقام یہ ہے کہ اس کو آباد کیا جائے، برباد نہ کیا جائے۔ اس کی بربادی یہ ہے کہ اس کی طرف رخ نہ کیا جائے۔ آج بھی بہت سارے دیہاتوں میں ایسا معاملہ ہے کہ اذانیں نہیں ہوتی، مسجدیں تو بنا لی لوگوں نے لیکن ان مسجدوں کے اندر اذانیں نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، جو مسجدیں ہیں روئے زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں۔ وابغض البلاد الی اللہ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض جگہ، ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ کیوں مسجد پسندیدہ جگہ ہے؟ مسجد میں ذکر ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اصلاح معاشرہ کے کام کیے جاتے ہیں۔ بازار کیوں ناپسندیدہ جگہ ہے؟ جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، لین دین میں دغا بازی کی جاتی ہے، نظروں سے نظریں ملتی ہے، بہت ساری برائیاں وہاں پر جنم لیتی ہے، اس لیے بازار کو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ محترم حاضرین، یہ مسجد بڑی اہمیت والی جگہ ہے۔ اب اس کی اہمیت سمجھیے۔
اب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے، جتنا زیادہ اسپیشل مہمان ہوتا ہے اتنے زیادہ انتظام کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ فی بیتہ، جس انسان نے اپنے گھر میں وضو کیا، احسن الوضو، اچھے طریقے سے وضو کیا، ثم اتی المسجد، پھر وہ مسجد چلا آیا، فہو زائر اللہ، وہ اللہ کا مہمان بن گیا، آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ وحقاً علی المزوری، اور میزبان پر یہ حق ہے کہ ان یکرم ضیفہ، کہ وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے، اس کا عزت کرے۔ اللہ رب العالمین کے آپ مہمان بن کے آئے ہوئے ہیں، تو یہاں پر اللہ رب العالمین کے جب مہمان بن کے آئے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی دعائیں سنے گا، آپ کی عبادتوں کو قبول کرے گا۔ مسجد آنا جانا یہ ایمان کی گواہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد، جب تم کسی آدمی کو مسجد آتا اور جاتا ہوا دیکھو، فاشهدوا له بالایمان، تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اس کا ایمان مکمل ہے، وہ مسجد آ رہا ہے، مسجد جا رہا ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، یہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے، آج ہم کہتے ہیں ہماری پارلیمنٹ میں سنوائی نہیں ہوتی، یہاں سنوائی نہیں ہوتی، وہاں، یہ مسجد ہماری پارلیمنٹ ہے، یہاں پر ہر انسان کی ایک سیٹ موجود ہے اور اس سیٹ پر بیٹھ کر اس کی ہر چیز کی سنوائی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی کون سی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں سنوائی نہیں ہوتی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آئیے یہاں پر روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ کے سامنے مدد طلب کریے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ ہمیں ادھر ادھر کے درباروں میں جانے کی انشاءاللہ کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ کو اگر ہم جان لیں گے، پہچان لیں گے، تو یقیناً ہم دوڑے دوڑے مسجد کی طرف چلے آئیں گے۔ اس مسجد کی فضیلتوں میں سے یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی، بنا اللہ لہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا۔ یہاں پر یہ غور کیجیے، اللہ کے لیے مسجد تعمیر ہونا ضروری ہے۔ مساجد تو ہمارے شہر میں بہت ساری ہے، لیکن اہل توحید کی مساجد بہت کم ہے۔ ایسی مساجد کی بھرمار ہے جہاں پر شرک و بدعت کی دعوت دی جاتی ہے، شرک و بدعت کی دعوت دی جاتی ہے۔ ایسی مساجد کی بھرمار ہے جہاں پر کتاب اللہ کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا ہے، صبح کسی کتاب کا درس، شام میں کسی کتاب کا درس۔ ہماری مساجد تو ایسی ہونا چاہیے کہ صبح ہو تو کتاب اللہ کا درس ہو، شام ہو تو حدیث رسول کا درس ہو، ایسی ہماری مسجدیں ہونا چاہیے۔ مسجدیں اخلاص کی بنیاد پر بنی چاہیے، مسجدیں اخلاص کی بنیاد پر بننی چاہیے۔ مسجدیں اس لیے نہیں بننی چاہیے کہ کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا مسجد تعمیر کر لیے، کسی سے معاملات ہو گئے، سہولتوں اور اپنی اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے مسجدیں نہیں بننی چاہیے۔ توحید کا پرچم بلند اس لیے مسجدیں بننا چاہیے۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے سوال کیا، بڑا پیارا سوال، اس نے کہا عرب کے اندر بہت مسجدیں ہیں، جگہ جگہ کئی مسجدیں، کہا کہ کون سی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ مسجدیں بہت ہے، ایک گلی میں 4 مسجدیں ہیں، کون سی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، کیا کہا؟ جو مسجد سب سے پہلے بنی اس میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کیونکہ جو سب سے پہلے مسجد بنی وہ اخلاص کی بنیاد پر بنی، وہ ضرورت کی بنیاد پر بنی۔ سب سے پہلی جو مسجد بنی، بعد کی جو مسجدیں بنی، لڑائی کر لیے مسجد بنا لیے، جھگڑا کر لیے مسجد بنا لیے، سہولت کے لیے مسجد بنا لیے، گھر دور ہو رہا ہے اس لیے مسجد بنا لیے۔ لیکن پہلی مسجد کی جو بنیاد پڑی وہ ضرورت کی بنیاد پر پڑی، اخلاص کی بنیاد پر پڑی، اس لیے وہاں نماز پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو مسجدیں تو بہت ساری بن رہی، جو میں نے جو بتانا مقصد تھا کہ توحید کی مسجد ہونا ضروری ہے، بہت ساری مسجدیں، تو ہمیں جگہ جگہ اہل توحید کا قلعہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں سے شرک و بدعت کو ختم کیا جا سکے، ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا۔ کیا ایسی مسجدیں ہیں؟ اتنی مسجدیں ہیں ایسی جو اہل توحید کی مسجدیں کہلاتی ہیں۔ ہمیں تو ان مسجدوں کی تعداد کو اضافہ کرنے کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، اب جو اہل توحید کی مسجدیں اس کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسجدیں صرف 5 وقتہ نماز کی حد تک محدود ہو گئی۔ اذان ہوئی، مسجد کھلی، اذان جیسے ہی نماز ختم ہوئی مؤذن صاحب بھی پریشان تھا، ہاں چلو 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 گھر کو جا کے سنتیں پڑھ لو، گھر پہ جا کے دعائیں مانگ لو، بہت دعائیں مانگنے کا ہے، گھر پہ جا کے کر لو۔ الگ الگ شہروں میں الگ الگ مسجدوں میں بہت ساری یہ چیزیں دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ مسجد تو بنا لیے، بڑی شاندار بنا لیے، سب کچھ بنا لیے، لیکن مسجدوں کا معاملہ اتنا ہی ہے کہ صرف آئے، جمعہ کی اذان سے نمازوں سے پہلے مسجد کھولے، نماز پڑھے اور چلتے بنے، تالا مار کے چل دیے۔ اس طرح اہل توحید کی مسجدیں نہیں ہونی چاہیے، اہل توحید کی مسجدیں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اہل توحید کی ایسی مسجدیں ہونا چاہیے جو آباد ہو، علمی طور پر، دعوتی طور پر، اصلاحی طور پر، تربیتی طور پر، ہر طریقے سے آباد ہو۔ ہر وقت اہل توحید کا مسجد کا گیٹ کھلا ہونا چاہیے،
یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں صرف نماز پڑھنے کے لیے استعمال نہیں کی جاتی تھی، یہ مسجدیں ہوتی تھی جہاں فیصلے ہوتے تھے، جہاں پر جنگوں کے لیے لشکر کو بھیجا جاتا تھا، جہاں پر مسافرین پناہ لیتے تھے، مسافرین آ کر ٹھہرتے تھے مسجدوں کے اندر، جہاں مسجد کے اندر فیصلے کیے جاتے تھے۔ اگر آج بھی اسی طرز پر مسجد تعمیر کی جائے تو یقیناً اس شہر کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا۔ ہماری مسجد ایسی نہیں ہونا چاہیے کہ نماز پڑھ لیے چلے گئے، 4 پروگرام کر لیے چلے گئے، مسجد ہمیشہ کھلی ہونا چاہیے، وہاں معاملات طے ہونا چاہیے۔ کیا کیا معاملات طے ہونا وہ بھی میں بھی ذکر کروں گا، علمی طور پر، اصلاحی طور پر، تربیتی طور پر، دعوتی طور پر، ہمیشہ وہاں پر کچھ نہ کچھ، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسجد نبی خالی ہوئی، کچھ نہ کچھ وہاں پر اصحاب صفہ کا مدرسہ چلایا جاتا تھا، اصحاب صفہ کا مدرسہ چلایا جاتا تھا۔ تو یاد رکھیے ہماری مسجدیں اس طرح ہونا ضروری ہے، اور ان مسجدوں کے اندر ہمیں اعمال بھی ضروری ہے، صرف دعائیں کر لیے آ لیے نماز پڑھ لیے چلے گئے، اسلام پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے صرف دعائیں کر لینے سے حل نہیں ہو جائے گا۔ اسرائیل کا جو سب سے پہلا وزیر اعظم تھا گوریان جس کا نام تھا، ایک مرتبہ وہ جلدی میں گھر سے جانے لگا، جب گھر سے جانے لگا تو بیٹی کہنے لگی ابا جان آج دعا کا دن ہے۔ اسرائیل میں یہودی لوگ ایک دن دعا کے طور پر مناتے جسے عید کے طور پر منایا تھا، کہنے لگی ابا جان آج دعا کا دن ہے، دعا کر کے جائیے۔ کہنے لگے کہ میں ریاستی امور سنبھالنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ ریاستی امور سنبھالنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹی کہنے لگی ابا جان دعا سے زیادہ اہمیت امور رکھتے ہیں۔ کیا کہا؟ ابا جان دعا سے زیادہ اہمیت امور رکھتے ہیں۔ بن گوریان نے بڑا تاریخی جواب دیا، کیا کہا؟ حج کا اجتماع دیکھتے ہو، حج کے اجتماع میں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، لیکن عمل سے عاری ہونے کی وجہ سے کیا ان کا معاملہ ہے اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ دیکھو خالی دعا کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ ایک انسان شادی نہ کرے، کہے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، اللہ تعالیٰ اولاد دے دے۔ آپ شادی کیجئے، دعا کیجئے، تب اولاد ملے گی، تب ہے۔ تو آپ دعا کر رہے ہیں تو اس کے لیے اعمال ضروری ہے، عمل جب تک نہیں کریں گے دعا کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یاد رکھیے کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے حج بیت اللہ، 40 لاکھ 30 لاکھ خوش ہو رہے ہیں دیکھ کر، اتنے لوگ دعا کر رہے ہیں مسلمان ہلاک اور جو مسلمانوں کو تکلیف دے وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں۔ لیکن دیکھیے آج اسرائیل 1 کروڑ کی تعداد میں نہیں ہے، لیکن کتنا سپر پاور اور طاقتور ہے۔ آج مسلمانوں کا کیا عالم ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اعمال سے آ رہی ہے، باتیں کرنے میں صف اول میں آگے ہیں اور عمل کے میدان میں سب سے پیچھے نظر آئیں گے۔ کم سے کم جمعہ میں بھی جلدی لوگ نہیں آتے، جمعہ میں بھی لوگ، جمعہ میں تو کم سے کم اللہ کا فرمان اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے لیے پکارا جائے تو مسجد دوڑ کے چلے آؤ، کیا پتہ کون سے امام صاحب کا کون سا بیان سمجھ میں آ جائے، آپ کی زندگی سدھر جائے۔ کم سے کم جمعہ میں تو جلدی آنا چاہیے، ورنہ لوگوں کو یہ بڑا اچھے سے یاد آتا ہے مولانا آج بیان لمبا ہو گیا، سنت کے خلاف آپ نے بیان دے دیے۔ سنت تو یہ ہے کہ نماز لمبی اور بیان چھوٹا ہونا چاہیے، یہاں سنت یاد تھی لیکن جلدی آنا سنت یاد نہیں تھی، وہاں تو رب کا ایک کام تھا، وہ کیوں نہیں یاد رہا؟ یہ مسجد ہے، اس کو آباد کرو، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجد تو وہی لوگ آباد کرتے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آباد سے مراد کیا ہے؟ آ گئے نماز پڑھ کے چلے گئے، آ رہے ہیں جیسے جانوروں کی طرح، پہلے آ گئے پڑھ لیے، پتہ نہیں کیا پڑھے، 3 رکعت پڑھے یا 4 رکعت پڑھے اس کا بھی علم نہیں ہوتا، چلے جاتے ہیں لوگ۔ اسلام کو ہوش و حواس سے قبول کیجیے، اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ صرف ہم مسلمان ہیں، اس مسجد سے لگاؤ، ہمارے تمام امور اس مسجد سے انجام دینا چاہیے۔ تو اس مسجد میں کام کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام اس مسجد میں یہ کرنا چاہیے کہ جس جگہ پر ہماری مسجد ہے اس مسجد سے توحید کا پرچم اس کے سارے اطراف میں لہرانا چاہیے، ساری گلیوں میں، سارے علاقوں میں توحید کی دعوت پہنچنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے، پامپلیٹ کے ذریعے کریے، پروگرام کے ذریعے کریے، گھر گھر جا کے کریے۔ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھتے ہیں، آپ بازاروں میں نکل جاتے تھے توحید کی دعوت دینے کے لیے، کتنے لوگ توحید کی دعوت دیتے ہیں؟ افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے آپ کو قیامت کے دن ذلیل و رسوا نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے اللہ کے نبی؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تمہارے سامنے گناہ ہو رہا تھا اور تم خاموش تھے۔ آج دیکھیے غیر مسلموں کو مال بیچنے کو ان کو شرم نہیں آ رہی، ڈر نہیں لگ رہا ہے، ان کے پاس دعوت میں جانے کے لیے ڈر نہیں لگ رہا ہے، جا رہے ہیں کھا رہے ہیں آ رہے ہیں، ان کو اپنے پاس بلانے کے لیے ڈر نہیں لگ رہا ہے، سفر کرنے کے لیے ڈر نہیں لگ رہا ہے، تمام معاملات کرنے کے لیے ڈر نہیں لگ رہا ہے۔ ڈر لگ رہا ہے تو اس بات کا اللہ ایک ہے کہنے کے لیے ڈر لگ رہا ہے۔ کتنے لوگوں نے اپنے ملنے والوں کو کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ ڈر لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے؟ تربیت نہیں ہے، یہ مسجد ہے، یہاں تربیت کرنا ضروری ہے۔ ہمارے فرد کا ایک ایک بچہ اپنے شہر کے ایک ایک آدمی سے کہے کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، وہی مالک ہے۔ یہاں تو مسئلہ ایسا ہے کہ ابھی ہم کو توحید کی ضرورت پڑ چکی ہے، ہمیں
توحید کی ضرورت. یاد رکھیے توحید والوں کو مصیبت اور پریشانی میں اور توحید کی ضرورت پڑتی ہے کہ اکیلا اللہ خالق اور مالک ہے, تمام تر انتظامات وہی کرنے والا ہے. ذری سی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم بھی توحید سے گھبرا جاتے ہیں, ہم بھی توحید سے گھبرا جاتے ہیں. تو سب سے پہلا کام اس مسجد سے جو ہمارا ہونا چاہیے, خصوصاً یہ ذمہ داروں کے تحت, کہ توحید کا پرچم, ان کی جتنی طاقت ہے ان کے ذریعے ہماری مسجد میں ہر آنے والا بچہ توحید کی دعوت دینے والا ہونا چاہیے, ہر آنے والا بچہ توحید کی دعوت دینا ہے. اسی طرح ہماری مسجد کے اندر دوسرا کام جو ہونا چاہیے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام ہونا چاہیے. کیا تعلیم و تربیت؟ سب سے پہلے اسے توحید سکھایا جائے, دوسرے نمبر پر اسے نماز کی تعلیم سکھائی جائے. نماز, والد مر گئے تو جنازہ نہیں پڑھا سکتے, ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں والد کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے, دعا نہیں معلوم, کتنے افسوس کی بات. تو سب سے دوسرے نمبر پر اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دے, دین کی تعلیم و تربیت دے, انہیں اخلاقی تعلیم اور تربیت کا. ہمارے مسجد کے اطراف جتنے بچے ہیں سب کو توحید سکھانا ضروری ہے. جب بڑے لوگوں کو بتانے میں شرم آ رہی ہے تو بچوں کو بلا کر سکھا دو, تاکہ وہ بڑے رہے تو کم سے کم توحید پرست ہوں. اس طرح تو ہم انتظام کر سکتے ہیں. اسی طرح اس مسجد کے اندر ہمیں یہ بھی ایک اہل توحید والوں کو خصوصاً میں بارہ پھر کہہ رہا ہوں کہ جگہ جگہ توحید کے قلعے بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. جگہ جگہ قلعے, جتنی طاقت ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری مسجد ہی بنا دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر چڑیے کے گھونسلے کے جتنی بھی اگر مسجد بنا دیں گے تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے محل تعمیر کرے گا. سب سے پہلے نیت ہونا چاہیے. ہماری نیت اتنی, پہلے ہم کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, مسجد کہاں سے بنائیں گے, یہ تصور ہمارا ہوتا ہے. یہ آپ نیت کریں, اللہ تعالیٰ خود بخود بنا دے گا. کتنے لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت دی, کئی پلاٹ کئی ایکڑ زمینیں ہیں ہمارے پاس, لیکن شکرانے نعمت کے طور پر کتنے لوگوں نے اپنی زمین اللہ کے لیے راہ میں وقف کی ہوگی. کتنے لوگ ہوں گے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزیں تھیں وہ تمام چیزیں دی. اللہ نے لنگڑا لولا اندھا بہرا پیدا نہیں کیا. اگر پیدا کرتا تو کسی ریلوے اسٹیشن یا بس اسٹیشن پر بھیک مانگ رہے ہوتے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس شکرانے نعمت کے طور پر آپ کیا کام کر رہے ہیں. ہر آدمی دوسروں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی نے نیک کام کرنا چاہیے, ہر آدمی نے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. اکثر لوگ کیا سوچتے ہیں, میں تو مستری ہوں, میں تو غریب ہوں, میں کیوں صدقہ و خیرات کروں. امیر لوگ ہی صدقہ و خیرات کریں تو ٹھیک ہے, امیر لوگ ہی جنت میں جائیں گے, تو مت جانا چاہیے. ہر آدمی نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق کام کرنا چاہیے. اگر آپ کے دل میں نیت ہوگی تو اللہ اسباب بنائے گا. میں تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دلوں میں نیت کرو. اگر حیات باقی رہی, اللہ نے اسباب بنائے تو انشاءاللہ ہم بھی ضرور ایک مسجد ضرور اپنے اپنے شہروں میں بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. تو محترم اس میں بچوں کی تعلیم و تربیت, اور اسی طرح تیسرا کام خواتین کا انتظام کرنا ضروری ہے. خواتین کا انتظام, کتنے افسوس اور تعجب کی بات ہے, یہ رب کا گھر ہے, یہ گھر کس کا ہے, اللہ کا گھر ہے, اور یہاں پر قانون انسانوں کا چل رہا ہے. قانون انسانوں کا کیا چل رہا ہے, عورتیں مسجد میں نہ آئیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا من نساءکم, تم عورتوں کو منع مت کرو مسجدیں آنے سے, مسجدیں آنے سے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کے لیے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے اور بازاروں اور درگاہوں کے دروازے کھول دیے. کون سے درگاہ کا دروازہ عورتوں کے لیے بند ہے؟ سب کھلے ہیں, سب کھلے ہیں. مسجدوں کے دروازے, مسجد میں فتنہ ہو رہا ہے, مسجد میں مسائل ہو رہے ہیں, مسجد میں مسائل ہو رہے ہیں, اور درگاہ میں جا رہی ہے, بازار میں گھوم رہی ہے, اتنے مسائل کر رہی ہے, کوئی فتنہ نہیں ہو رہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں یاد رکھیے. ہر آدمی, آج کل جتنے لوگوں کے نئے شادیاں ہو رہے ہیں, تقریباً لوگوں کو خالی اگر بیوی کا تذکرہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے دبتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیے, بڑا خوشخوش بل بلا اٹھتا ہے. صحیح بولے آپ نے, بہت پریشان کر دیا عورت نے, بہت پریشان ہو چکا ہوں, بہت پریشان. اتنا معاملہ ہوا, رو رہے ہیں, کیوں رو رہے ہیں, بازار میں لے جا رہے ہیں, سب جگہ لے جا رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنانے کے لیے توفیق نہیں ہے. اگر آپ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں لائیں گے تو یقیناً وہ عورت آپ کی اطاعت بھی کرے گی, آپ کی بچوں کی حفاظت بھی کرے گی, آپ کے بچوں کی حفاظت بھی کرے گی. لیکن مسجدوں میں لانے کے لیے ڈر لگ رہا ہے. تو اہل توحید کا یہ کام ہے, جب مسجد تعمیر کی جا رہی ہے تو وہاں پر خواتین کا انتظام ہونا چاہیے. نہیں ہے, انتظام کریں, شہر شہر محلے محلے گلیوں میں کوشش کرے, بازو کی زمین خریدے, کچھ تو انتظام کریں گے. ورنہ اگر یاد رکھیے اس کے نقصانات میں سے یہ بھی ایک نقصان ہے کہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں, عشق محبت ہوتی ہے. عشق محبت کے معاملے میں کیا ہوتا ہے, لڑکے کو بھی محبت ہوتی ہے, لڑکی کو بھی محبت ہوتی ہے, دونوں کی محبت سیم ہوتی ہے. لیکن آپ کبھی نہیں سنے ہوں گے کہ ایک مسلمان لڑکا غیر مسلم کے محبت میں آ کر غیر مسلم ہو گیا, کبھی نہیں سنیں گے. لیکن آپ یہ ضرور سنیں گے کہ ایک مسلم لڑکی غیر مسلم ہو گئی. ایک مسلم لڑکی, ابھی ہمارے شہر کو تو میں ہمیشہ کہتا ہوں, مہاراشٹر میں پچھلے سال ہی تقریباً 150 سے زائد آن ریکارڈ مسلم لڑکیاں غیر مسلم ہو گئی. ابھی 2 دن پہلے واٹس ایپ پہ ایک نیوز آئی تھی کہ سکندرآباد کی ایک لڑکی غیر مسلم ہو گئی. تو اہمیت سمجھیے, ایک مسلم لڑکا کتنا بھی شرابی, جواری, کبابی, بدماش کیوں نہ ہو جائے, غیر مسلم نہیں ہوتا.
اس کو محبت بھی ہو گئی تب بھی وہ غیر مسلم نہیں ہوتا، لیکن ایک غیر مسلم لڑکی ایک مسلم لڑکی فوراً غیر مسلم ہو جاتی. کیوں ہوتی ہے؟ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کے جوان ہونے تک ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ نے یہ کہا، رسول نے یہ کہا، یہ تمہارے احکامات ہیں. کیا انتظام ہے آپ کے پاس؟ اللہ کے نبی تو فرماتے تم کیوں مرات علی اربن، عورتوں کو 4 چیزیں دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. اس کے مال کو دیکھ کر، اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. اب اس میں ایک کہا گیا فسفر بذات الدین، دین والی کو تلاش کرو. اب میں سوال کرتا ہوں دین والی لڑکی لائیں گے کہاں سے؟ کیونکہ ہمارا شہر ایسا ہے جہاں پر پرائمری اسکول نہیں ہے اور گریجویٹ بچی ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں ہم. گریجویٹ بچی، دیندار ہونا، کیا ہونا؟ بچی دیندار ہونا. بچی دیندار کہاں سے دیندار لائیں گے؟ پیدا ہوئی سے گھر میں پڑھی ہے، جب سے گھر میں ہی پڑھی ہے، بڑی ہو گئی تب تک گھر میں ہی ہے. اب اگر اپنے گھروں میں اطمینان اور سکون اور چین چاہتے ہیں تو اپنی خواتین کو مسجدوں میں لانے کی کوشش کریں. اپنے شہروں کے اندر ایسی مسجدیں تعمیر کریں. اپنے شہروں کے اندر کوشش کریں کہ ہم اپنی مسجدوں کے اندر خواتین کا انتظام کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے شوہر کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، زندگی کس طرح گزارنی ہے، کس طرح عبادت کرنی ہے. یاد رکھیے عورتوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. اگر عبادت کرنے پہ آئے تو مردوں سے زیادہ عبادتیں کرتی ہیں. آپ دیکھیے شہر کے جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، سورہ جو ملا سب پڑھ کے چھوڑ دیتی ہیں. ساری کی ساری چیزیں پڑھ لیتی. جتنا آدمی نہیں پڑھتا اس سے کہیں زیادہ پڑھ لیتی. مسئلہ یہ ہے کہ انہیں سمجھایا جائے، انہیں بتایا جائے. یہ اہل توحید کا کام ہے کہ اپنی مسجدوں کے اندر خواتین کا انتظام کیا جائے، خواتین کا انتظام کیا جائے. اسی طرح ہماری مسجدوں کے اندر یہ ایک اہم کام ہونا چاہیے کہ مسجدوں کے ذریعے طبی خدمات بھی انجام دینی چاہیے. جیسے چھوٹا شہر ہے مدل، تو یہاں پر چھوٹا سا دواخانہ ہونا چاہیے. اس کا ضلع ہے نرمل، وہاں تھوڑا بڑا دواخانہ ہونا چاہیے. ہمارے اسٹیٹ لیول پر ملٹی نیشنل ہمارے پاس دواخانے ہونا چاہیے. ایک رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی جو زکوٰۃ ہے کچرتی طور پر 27,000 کروڑ روپے نکلتی ہے. صدقہ و خیرات تو الگ ہی، صدقہ خیرات الگ ہی، لیکن 27,000 کروڑ روپے زکوٰۃ نکلتی ہے. کہاں جاتی ہے پتہ نہیں. آج مسلمان کو کینسر ہو گیا، کڈنیاں فیل ہو گئے، کوئی بڑی بیماری کا علاج کرنا ہے تو شرڈی کے ٹرسٹ میں جا کے علاج کراتا ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ایک مسلم بندہ مشرکوں کے، عیسائیوں کے ٹرسٹ میں جا کے علاج کراتا ہے. مسلمانوں کے ٹرسٹ کہاں ہیں؟ یہ مسجد ہے، اسی سے سارے کام کرنا ہے. یہاں پر لوگوں کو جوڑنا ہے. ہر غم اور پریشانی کا حل اسے مسجد میں ملنا چاہیے. مسجد اس لیے نہیں 5 ٹائم نماز پڑھے اور چل گئے. ہر چیز کا حل ہونا چاہیے. پیسہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. آپ فکر مت کیجیے، آپ کی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. مرنے سے پہلے ضرور کامیاب کرے گا. اگر آپ کی نیت ہے کہ ہم ہمارے شہر کے اندر ایسا دواخانہ، ایسی چیزیں بنائیں گے، یقیناً بنائیں گے. آپ اعمال ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص کی بنیاد پر تمام چیزیں عطا کی جاتی ہے. جو جس لیول پہ ہے اس لیول پر دواخانہ کھولے، اس لیول پر لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرے. طبی امداد فراہم کرنے کی ہمارے پاس آج معاشرے میں ہونا چاہیے. یاد رکھیے بہت ساری زکوٰۃ آج مسلمانوں کی نکلتی ہے، لیکن اس کا کہاں صحیح مصرف ہے کسی کو علم نہیں. تھوڑے بہت لوگوں کو خرچ کرتے نظر آتے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. جو بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، ان کو ماہانہ. ہمارے اس مسجد کے اندر یہ بھی ایک انتظام ہونا چاہیے کہ بیت المال کا سسٹم ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے بیواؤں کو، غریبوں کو مدد کی جائے. جو چھوٹے چھوٹے کاروبار صنعت والے ہیں ان کی بھی مدد کی جائے. جو 5-10 ہزار روپے میں کاروبار کر سکتے ہیں ان کو بغیر انٹرسٹ پہ مال دیا جائے تاکہ وہ لوگ اپنے آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکے. تو یہ مسجد کے کام ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں جو کام کیے جاتے تھے آپ بھی وہ کام کیجیے. مسجد کو محدود نہ رکھیے، مسجد کو محدود نہ کریں. مسجد کو آباد کرنے کی یہی شکل ہے کہ یہاں پر کام کی جائے، پروگرامز کیے جائیں. یہ نوجوانوں کے ذمے دیا جائے کہ توحید کا پرچم پھیلائیں، توحید کا پرچم پھیلائیں. بہت سارے کمپٹیشن کیے جائیں صحابہ کرام پر، جیسے کہ آج بہت سارے لوگ اپنی زبان دراز کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو علم ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے عشر مبشرہ کون ہے اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے. عشر مبشرہ کون ہے اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے. تو یہ علم ہونا چاہیے. تو یہ جب مسجد میں بیٹھیں گے، گشت کریں گے، مسجد میں بیٹھ کر اس پروگرامس لیں گے، دعوتی پروگرام جب ہوں گے تو ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی. اور انہی کے ذریعے ہمارے اطراف کے اندر زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. آپ ضلع والے ضلع لیول پر دیہاتوں میں کام کریں، آپ اپنے شہر میں کام کریں. اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹے سے گاؤں والا حیدرآباد کی نقل کرتا ہے. یہ ناممکن بات ہے کیونکہ وہاں جو چیزیں میسر ہے وہ یہاں نہیں ہو سکتی. وہاں لوگ میسر ہے، مال میسر ہے. تو ہم اپنے شہر میں کیا چیز بہتر طور پہ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں. اس کو نقل مارنے جاتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں. تو ہم اپنے شہر میں بہتر سے بہتر طور پر اپنی مسجد کو کس طرح آباد کر سکتے ہیں، یہ تمام کام کرنا چاہیے. یاد رکھیے یہ تمام کے تمام کام بھلائی کے کام ہیں. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نہ نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کے لیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بھلائیوں کا حکم دینا تو ہم نے چھوڑ دیا اور برائیوں سے بھی روکنا چھوڑ دیا۔ خالی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، انہیں برا کر رہا ہے، وہ برا کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، لیکن برائیوں سے روکنا بھی ہم نے چھوڑ دیا، برائیوں سے روکنا بھی چھوڑ دیا۔ میں تو کہتا ہوں آج معاشرہ ایسا ہے برائیوں سے روکنا بڑا مشکل ہے۔ آج صرف اتنا کام کیا جائے کہ بھلائی اتنی کی جائے، اتنی کی جائے، اتنی کی جائے کہ گناہوں کے اثرات ختم ہو جائیں خود بخود۔ ایسے ایک ویڈیو آیا تھا کہ ایک گلاس میں گندا پانی، ایک آدمی اچھا پانی پھینک رہا ہے، اتنی تعداد میں پانی پھینک دیا کہ گلاس کا سارا گندا پانی نکل کے سارا اچھا پانی بھر گیا۔ اس انداز میں اچھائی کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے نماز کے لیے سب کو آنا ہے، آتے آتے جتنے لوگ راستے میں مل گئے سب کو کہا چلو بھائی نماز کے لیے چلو۔ اپنا ایک گروپ بنا لیے، 5 لوگ فون کرے، صبح صبح 5 لوگ مل کر فجر میں چلے آئیں، فجر میں چلے آئیں۔ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں، 5 دوست مل گئے، گروپ بنا لیے، صبح فون کیے، نماز کے لیے چلے آئیں۔ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، کسی کے گھر میں شادی ہے دولہے والوں کو جا کر سمجھائے، دلہن والوں کو جا کر سمجھائے کہ اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے، چلتے پھرتے کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کوئی الگ سے ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ادا کریں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اخلاص ہونا۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو سارے معاملات ہیں۔ آج ہماری مسجدوں کا معاملہ کیا ہے؟ آگے پنکھوں پہ، لائٹ پہ، باتھ روم پہ، اس پہ لڑائی ہوتی ہے، کسی بھی چیز پہ لڑائی کرتے ہیں، غیر ضروری۔ شیطان نے ایسا بہکا کے رکھ دیا غیر ضروری چیز۔ اگر آپ کے لوگ لڑتے بھی ہیں تو ایک ایمان والے کا کام ہے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کام پر دھیان دیں، کیونکہ اگر وہ بھی لڑے گا تو پھر معاشرے میں کچھ نہیں بچے گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی ایک جامع بات کہی ذمہ داروں کی حیثیت سے، انہوں نے خاص امیر کی حیثیت سے کہی کہ امیر کے اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ وہ جو سوچتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اگر جھگڑالو ہوتا ہے تو معاشرہ بھی جھگڑالو ہوتا ہے، وہ جیسا ہوتا ہے تمام لوگ ویسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ولید بن عبد الملک کا جب دور آیا تو اس کو بلڈنگیں بنانے کا بڑا شوق تھا، تو اس دور میں لوگ پوچھتے تھے کتنی بلڈنگ ہے، کہاں بلڈنگ ہے۔ ہشام بن عبد الملک کا جب دور آیا تو اس کو عورتوں میں بڑا شوق تھا، لوگ پوچھتے تھے کتنی بیویاں ہیں، کہاں پر بیویاں ہیں۔ پھر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا جب مبارک دور آیا تو لوگ پوچھتے تھے تہجد کی نماز بھی، قرآن پڑھیں، نمازیں کتنی پڑھیں، اس طرح کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ یہ ہمارے اثرات ہوتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیجئے، کام کیجئے۔ کام کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو کچرا ہوگا خود صاف ہو جائے گا۔ بہتا پانی جب رہتا ہے نا تو کچرا خود بخود صاف ہو جاتا ہے۔ اگر ایک جگہ پانی جمع رہے چاہے کتنی بھی تعداد میں رہے وہ بدبو بھی مارے گا اور خراب بھی ہو جائے گا۔ آپ کے اندر اخلاص ہے، آپ کام کیجئے۔ لوگ آپ کو برائی پر ابھارتے ہیں، آپ کی برائی کے لوگ اشارہ کرتے ہیں، اگر واقعی برائی ہے تو اس سے رک جائیے، کیونکہ ہمارا کام ہی رکنا ہے، ہمارا کام رکنا ہے۔ لیکن لوگ بولتے رہیں گے، اگر اس پر دھیان دیتے ہوئے اس کے دفاع میں اگر نکل پڑیں گے تو دین کا کام کبھی نہیں ہوگا۔ ہم بھلائی کرتے چلے جائیں، بھلائی کرتے چلے، پانی بہتے چلا جائے، گندگی چاہے جتنی رہے، پانی کے اندر خاصیت ہوتی ہے کہ صاف خود بخود ہو جائے گا۔ آپ کام کرتے چلے جائیں، سارے فتنے سارے سائڈ میں ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کام نہیں کریں گے تو ہر روز نیا فتنہ اٹھے گا۔ کتنے فتنے آج ہمارے لوگ اس کے متعلق کتنی باتیں کرتے ہیں معاشرے کے اندر۔ فجر کی نماز نہیں پڑھے لیکن ترکی کے بارے میں، سعودی کے بارے میں، سب کے بارے میں برابر بات کریں گے۔ آپ اپنے گھر کے بارے میں بات کیجئے، گھر میں آگ لگ گئی، باہر کو جا کر بجھانے کے لیے چلے۔ گھر میں توحید کی کمی ہے، گھر میں اخلاص کی کمی ہے، نہ داڑھی ہے، نہ مونچھ ہے، نہ ٹخنے کے اوپر پینٹ ہے، نہ نمازی ہے، نہ روزے گار ہے۔ باتیں سنیں تو ایسی باتیں جیسا دین اسی پر نازل ہوا ہے۔ ابھی اس طرح کا آج ہمارا معاشرہ ہے۔ تو یہ نوجوانوں کی تربیت ضروری ہے کہ کس طرح ان کو زندگی گزارنا ہے، کس طرح تزکیہ نفس کرنا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اہل توحید کے پاس اگر کوئی انسان اہل توحید بن جائے تو تزکیہ نفس کے لیے اس کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے۔ دیکھیے دوسرے لوگ ذرا سدھرنے کے لیے 40 دن لے کے چلے، کہیں لے کے چلے گئے، تربیت ہوتی ہے، سکھاتے ہیں۔ اب وہ کہاں سنت سے ثابت ہے؟ یہ جو سنت سے ثابت ہے وہ تو کیجئے، سنت سے ثابت ہے اس کو نماز کے لیے لائیے، نماز کے لیے لائیے، جمعہ میں جلدی لائیے، جمعہ میں جلدی لائیے، پروگرام میں اٹینڈ کرائیے، جو ثابت ہے وہ تو کیجئے۔ نہ کرنے کے بہانے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کرنے کا تو عذر ہوتے ہیں، نہ کرنے کے بہانے ہوتے ہیں اور نہ کرنے کے عذر بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر اخلاص ہے، واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دین کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند کروں گا تو یقیناً آپ بلند کر کے رہیں گے، اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہمیں مسجد ہی کو بنانا پڑے گا۔ مسجد سے جو چیزیں جاتی کسی اور جگہ سے نہیں جاتی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسجد کے اندر خصوصاً جمعہ کے پروگرامات بھی بڑے اچھے ہونا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں رات کا پروگرام بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جمعہ کا جو پروگرام ہوتا ہے رات کے پروگرام اس کی کبھی برابری نہیں کر سکتے۔ رات کے پروگرام نقصان ہے، جمعہ کے پروگرام اچھے ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ 2-3 فرق یاد رکھیے ہم اس میں۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ جمعہ کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا دین ہے، اور جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں وہ ہمارے چنے ہوئے دن ہوتے ہیں۔
اس کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے مسلک کی مسجد میں بھی چلے گئے اور اگر صحیح بات سمجھ میں آ گئی تو آپ بولتے ہیں ہاں صحیح بات بولے مولانا، صحیح بات بولے. لیکن رات کے پروگرام میں لوگ چلو ان کے مولانا کیا بولتے ہیں دیکھ کے آ جائیں گے. ہمارے لیے غرور ہوتا ہے، ان کے لیے انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، دیکھیں گے ان کے مولانا کیا بولتے ہیں. کچھ بھی بولو تب سمجھتے نہیں، واپس چلے آتے اور ہم خوش ہوتے ہیں مولانا بڑا بھاری بولے، مولانا بڑا بھاری بولے. رات کے پروگرام کے ایک نقصان ہے، اگر گھر میں وفات ہو گئی، پیشاب آ گیا تو انسان اٹھ کے چلا جاتا ہے. لیکن جمعہ کے پروگرام میں بیٹھ گیا ساری کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، جمعہ سے باہر نہیں جا سکتا، سننا پڑے گا اسے بیٹھ. یہ کتنا عظیم احسان ہے اللہ نے جمعہ کا موقع اس مسجد میں دیا کہ آپ ایک اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے عوام تک تمام باتوں کو پہنچا سکتے ہیں. اس پروگرام میں خرچہ بھی نہیں ہوتا ہے، جبکہ اس پروگرام میں پورا 1 سال کا خرچہ ہو جاتا ہے. مسجد میں 1 سال کا جتنا خرچہ ہوتا ہے اتنا خرچہ وہ پروگرام میں لگ جاتا ہے. لیکن یہ پروگرام میں تو خرچہ بھی نہیں ہوتا ہے، ایک امام صاحب کو بلائے پروگرام کر لیے ہو گیا. لوگ بھی سمجھتے ہیں آج جمعہ تک کچھ چیزیں اثر بھی کرتی ہیں. تو بہتر سے بہتر طریقے سے جمعہ کے پروگرام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے ذریعے کچھ معلوم، کیونکہ جمعہ میں جب آتے ہیں لوگ مایوس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. یاد رکھیں زندگی میں یو ٹرن کبھی بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ پوری کتاب اللہ پڑھا دی جائے تبھی ایمان لائے. کوئی واقعہ، کوئی لمحہ، کوئی چیز، میں آج جو چیز بیان کر رہا ہوں آج آپ پر اثر نہیں کری، ہو سکتا کل اثر کرے. جب حالات ہوتے ہیں تب اثر کرتے ہیں. تو بہتر سے بہتر طریقے سے یہ پروگرام ہونا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح کا کام ایسے بیان ہونا چاہیے کہ لوگ اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہونا کہ لوگ آ رہے ہیں آخری ٹائم تک آ رہے ہیں. کیوں آخری ٹائم تک آ رہے ہیں؟ آپ اس کو وقت زیادہ نہ رکھیں، کم وقت میں بہتر سے بہتر طریقے سے لوگوں تک باتیں پہنچانے کی کوشش کریں. ساتھ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. عمل کے ساتھ ساتھ دعا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے اعمال میں تاثیر پیدا فرما، ہمارے کاموں کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اور یاد رکھیے یہ جو کام کر رہے ہیں چاہے آپ اس کے اندر اصلاحی کریں، تربیتی کریں، ضروری نہیں کہ آپ کسی کی مدد کر لیں کہ وہ فوراً اہل توحید بن جائے یا سدھر جائے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی بھی اتنی دعوت و تبلیغ کے لوگ سدھرے. آپ کا کام ہے بھلائی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والا. ورنہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے اتنا کام کرے کچھ بھی نہیں ملا، اتنا بڑا پروگرام رکھے 2 لوگ آئے، ایسے وسوسے آتے رہتے. آپ کے دل میں اللہ کے لیے پروگرام کرنے کی اخلاص نیت ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا، اللہ کامیابی عطا کرے گا. تو میں پھر سے تمام لوگوں سے گزارش کروں، یہ اہل توحید کے قلعے ہیں، بہت ساری مسجدیں، لیکن ہر جگہ ہر ایک آدمی نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم اہل توحید کے لیے ایک ایک مسجد ضرور بنائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کے ذریعے اور اسباب بنائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اہل توحید کی مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر میں یہ دعا کروں گا کہ جیسے کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں اس شہر کے اندر یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے اس گاؤں کے اندر، اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ کیونکہ یہاں کے لوگوں کے اندر ایک خاص بات ہے، میں بہت دنوں سے آتا ہوں، یہاں شر نہیں ہے، لوگوں کے اندر شر نہیں ہے. بہت سارے لوگ مسجدیں بناتے ہیں لیکن بڑی تکلیف سے بناتے ہیں، پیسے جمع کرنے کے لیے تکلیف، ہر چیز کے لیے تکلیف ہوتی ہے، لیکن دل سیدھے سادھے. اس لیے اللہ کی اتنی مدد رہی کہ آسانی کے ساتھ یہ تمام چیزیں پائے تکمیل کو پہنچی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ مسجد تعمیر ہوئی یہاں پر اسی طرح دعوتی کام بھی اس سے بہتر طریقے سے انجام پائے. اور اسی طرح میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس اہل توحید کے قلعے کے تعمیر میں جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کی مغفرت فرما، ان کے اعمال کو قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان تمام لوگوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں سے کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض، یہ تمام چیزیں نکال کر محبت، ہمدردی، رواداری اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. یا رب العالمین ساری دنیا کے اندر توحید کا پرچم بلند کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا رب العالمین دنیا کے اندر جو بیماریاں پھیل رہی ہے ان بیماریوں سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا رب العالمین جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی، مکر کیا جا رہا ہے، یا رب العالمین ان تمام سازشوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. دنیا کے جس خطے میں بھی مسلمان پریشان حال ہے یا رب العالمین تو ان کی مدد فرما، ان پر رحم فرما، ان پر آسانی پیدا فرما. یا رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں نہ تو شفا کلی عطا فرما. یا رب العالمین ہم میں جو لوگ وفات پا چکے ہیں نہ تو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.